اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے اسلامی بہن بیٹی اور عزیز و اقاربوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم و بیش 300 سے زیادہ کچھ میرے اپنے ناچیز علم کے مطابق جو میں نے پڑھے ہیں معجزے، وہ میں ایک ایک کر کے وقتاً وقتاً جیسے موقع ملتا ہے مجھے ایک ایک کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں تک، امتیوں تک اور پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ سن کر مجھے بھی دعائیں دے اور اللہ اور اس کا بھی مجھ سے راضی ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ مجھ سے بیان کرنے کا مقصد اللہ اور اس کی حبیب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، اور آج کل کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں نازیبہ الفاظ اپنی غلیظ زبانوں سے ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہے جنہیں اپنی اوقات کا سمجھ نہیں آتا اور وہ اٹھ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اور سوشل میڈیا پر اور مختلف ذرائع سے ہم مسلمانوں کے دل آزاری کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑتا، میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ پیار محبت کرنے والے لوگوں کو، جن کے حوصلہ افزائی سے ادارہ ولایت العلوم پاکستان مین مرکز عالمی جو تعمیر ہو رہا ہے، جس کا زیر تعمیر ہے، سلسلہ چل رہا ہے تعمیر کا، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور تعاون سے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ بہرحال دعا کی اپیل میں سب سے کرتا ہوں کہ تمام دوست دعا بھی کریں اور تعاون بھی کریں اور اہل سنت کے اس پلیٹ فارم کو مضبوط بنائیں، تاکہ یہاں سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع جلد از جلد تعمیر ہوگا تو ہمیں سب کو فراہم ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب میں آپ لوگوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ بتا دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معجزہ صرف میں جانتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے استادوں سے سنا، میں نے کتابوں میں پڑھا اور مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، چھوٹا سا ادنا سا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اپنا اصلاح کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آئیں میرے ساتھ چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ آ جا ہمارے ساتھ چلیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راشگاہ پر، تو وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں ایک دودھ کا پیالہ ہدیتاً تحفتاً کسی محبت کرنے والے نے، کسی پیار کرنے والے نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے نے تحفتاً بھیج دیا تھا، دے کے گیا تھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کمزوری ہو رہا تھا، بہت بھوک لگ رہا تھا، بہت دنوں سے بہت بھوکا ہوا تھا، بہت مجھے بھوک لگ رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا
اور میں نے دیکھا پھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ جائیں صفہ والوں کو بلائیں، جو بار جہاں پر درس اور تدریس، جہاں پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو کلام الہی قرآن شریف یا اپنی سنتیں سکھاتے رہتے تھے، صفہ وہاں پر موجود تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ انہیں بلائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک پیالہ ہے، یہ تو میں اتنا بھوکا پیاسا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں، اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بتائے بغیر اگر یہ مجھے دیتے، میں پی جاتا، میں سیریاب ہوتا کم سے کم۔ یہ سوچتے ہوئے، یہ خیالات ذہن میں آتے ہوئے، میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا تعمیل کرتے ہوئے، سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے میں چلا صفہ پر۔ صحابہ کرام جتنے موجود تھے میں نے سب کو بلایا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ مجھے عنایت فرمایا اور فرمایا کہ ان سب کو پلائے۔ اب حالانکہ بھوک مجھے بہت لگا ہے، بہت کمزور ہوں، بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو میں نے پیالہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے ایک ایک صحابہ کرام کو پلاتا رہا، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام سیریاب ہو گئے۔ جو پیتے تھے میں انہیں کہتا تھا اور پئیں اور پئیں اور پئیں، حالانکہ دل میں مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ یہ ایک پیالہ یہ کتنے پئیں گے، لیکن مجھے یہ اندازہ جب ہوا، جب 2 3 4 جیسے پیتے گئے، پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ مبارک ہے۔ سارے صحابہ کرام نے پیا، آخر میں پیالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آیا تو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اب ایک آپ رہے اور ایک میں رہا، ہم 2 رہے ہیں، اب آپ بیٹھیں اور یہ پیالہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پئیں، اسے اچھی طرح پئیں، سیراب ہو کر پئیں، اچھی طرح اپنا بھوک مٹائیں۔ تو میں پیالہ میں سے دودھ پیتا رہا، ایک مرتبہ پیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اور پئیں، پھر میں نے پیا، پھر فرمایا اور پئیں، حتیٰ کہ میں اتنا سیر ہو گیا کہ گنجائش نہیں رہا باقی میرے پیٹ میں ایک گھونٹ بھی دودھ کا اتارنے کا، پینے کا یعنی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیارے مبارک ہاتھوں سے وہ پیالہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا وہ پیالہ نوش فرمایا۔ وہ پیالہ ختم ہو گیا، آپ نے نوش فرمایا، پیالہ ختم ہو گیا، پیالہ رکھ دیا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ یہ باتیں ہمارے زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں نا، ہمیں الفاظ ادا کرنے نہیں آتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیروئکی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سندھی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اردو میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جس طرح کا موقع ملتا ہے وہاں کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن یہ وہ معجزات ہیں میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کو بیان کرنے کے لیے حقیقت کہوں، سچ کہوں، میرے زبان میں وہ الفاظ نہیں آتے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں، تعریف میں ہم کہہ سکیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں اگر ان الفاظوں میں کہیں انجانے جانے میں اگر زبان ہے کوئی الفاظ میں کمی پیشی ہو تو وہ اللہ اور اس کے حبیب انشاءاللہ مجھے معاف فرمائے گا، اور آپ سننے والے مجھے ضرور کمنٹس کریں گے، ضرور مجھ سے رابطہ کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں، ادب کا اس سے بڑھ کر یہ الفاظ ہے، یہاں پر ادب کا مقام ہے، آپ نے جو الفاظ یوز کیا ہے اس سے مزید بڑھنے، اس سے زیادہ الفاظ ادب احترام والا یہ ہے وہ یوز کریں، اس طرح میرا اصلاح کریں گے، مل جل کر ہم سارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیاں ایک دوسرے کے اصلاح کریں گے، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، کرامات، معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات اور خصوصاً میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتیں ایک دوسرے میں پھیلاتے رہیں گے، عام کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو عمل کرنے کی تاکید کریں گے۔ سارے بولنے والے بنے اچھی بات ہے، عمل کرنے والے بھی بنے،
دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو پھیلے مجھے ناچیز کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔